किसी के पास सोना चांदी रुपया पैसा तीनों मिलाकर 85 ग्राम गोल्ड हो जाए तो याद रखिए उसमें से आपको 2.5% अदा करना है। यह है उसका हिसाब। ऐसा नहीं कुछ समझते हैं 85 ग्राम तक माफ। यह स्लैब सिर्फ गवर्नमेंट में चलता, टैक्स में चलता, यहां ऐसा स्लैब्स नहीं है। यानी 85 ग्राम गोल्ड, किसी के पास 100 ग्राम है तो 85 ग्राम निकाल के सिर्फ 15 ग्राम का देना नहीं। जब 100 ग्राम 85 ग्राम से हो गया तो पूरे 1 ग्राम से सबका देना है। ये लोग सवाल करते हैं, ये आते, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरतिल बय्यिनह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलात व यु'तुज़्ज़कात व ज़ालिका अद्दीनुल क़य्यिम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्स व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़िल हदीस व ईताइज़ ज़काह। हाज़रीन गिरामी, ख़वातीन मिल्लत, खुतबा मसूना के बाद मैंने आपके सामने आखिरी पारे का एक मशहूर व मारूफ सूरा अल बय्यिना की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा। लोगों को इसी बात का ही हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की इबादत इखलास के साथ करें, इखलास नियत के साथ अल्लाह की इबादत व बंदगी करें और नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें। और यही मजबूत तरीका है, मजबूत दीन है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। उनमें से एक अहम पिल्लर, अहम रुकन ज़कात अदा करना है। हाज़रीन, चूंकि आम तौर से मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में माल की ज़कात निकालते हैं,
تو زکوٰۃ کے احکام اور مسائل، اس کی اہمیت اور ادا کرنے کے فوائد، ادا نہ کرنے کے نقصانات اور چند احکام و مسائل آپ کے گوش گزار کرنا از حد ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ اچھی بات ہے کہ رمضان سے رمضان تک حساب رکھا جائے، کیونکہ اسلامی شریعت، اسلامی احکام کا تعلق قمری کیلنڈر سے ہے، قمری ڈیٹ سے ہیں، ہجری کیلنڈر سے ہیں، نہ کہ انگریزی گریگورین کیلنڈر سے ہیں۔ اس کے حساب سے دیکھیں گے تو ہر سال 10 دن تاخیر ہو جائیں، اس لیے رمضان سے رمضان حساب رکھنا اچھی بات ہے۔ حاضرین، زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض جگہ پر آپ کو روزے کا تذکرہ نہیں ملے گا، حج کا ذکر نہیں ملے گا، یہ سارے چند ایام بعد اس کی فرضیت کا حکم ہوا ہے۔ بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے مکے میں ہی اس کا کانسیپٹ دے دیا گیا تھا، اور جبکہ بقیہ جو اسلام کے ارکان میں سے بقیہ جو 3 ہیں، اس کے بارے میں مدینے میں آنے کے بعد اس کا حکم ہوا ہے۔ یہاں تک کہ یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں میں بھی رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے بھی یہی کہا کہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ صلاۃ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ جس طرح سے اس کا حکم تھا صلاۃ کا، زکوٰۃ کا بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی 2 ہے۔ ایک معنی پاک صاف کرنا، زکوٰۃ کے معنی ہے پاک صاف کرنا، اور دوسرا معنی ہے اضافہ کرنا، بڑھوتری کرنا، بڑھا کے دینا۔ زکوٰۃ کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر پاک صاف کرنے کا معنی بھی ہے۔ زکوٰۃ انسان کو بخیلی سے، اس کے دل کو بخیلی سے پاک کرتی ہے، اس کے مال کو گندگیوں سے پاک صاف کرتی ہے۔ زکوٰۃ میں اضافہ کے باعث بھی ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کے ذریعے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اور صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ مال میں سے زکوٰۃ دینے سے کچھ کم ہو گیا، لیکن حقیقی معنی میں دیکھیں گے اللہ ایسی برکت دیتا ہے کہ برکتوں کی وجہ سے دنیا میں اور آخرت میں ہمیں بہت زیادہ اس کا فائدہ اور اس کی اضافی چیزیں ہمیں ملتی رہتی ہے۔ اللہ کے راستے میں کوئی چیز ہم خرچہ کرتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ 10 گنا تو دیتا ہی دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کے اللہ تبارک تعالیٰ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دیتے ہوئے قرآن میں فرمایا کہ سنبلہ جیسے ایک دانہ ہے، ایک دانے میں کتنے اس کے کونپل نکلتے ہیں، اور یہ ہوتے ہوتے 100 کے برابر اور 700 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے جتنا چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اللہ بڑھا کے دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ میں بڑھوتری بھی ہے اور مال کی پاکی صفائی بھی ہے۔ حاضرین، زکوٰۃ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد بھی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے فوائد کے بارے میں بھی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کی رحمت میں ہم شامل ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میں نے جتنے آسانی سے کہہ دیا، آپ نے جتنے آسانی سے سن لیا، اللہ کی رحمت حاصل کرنا اتنے معمولی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لے، نبی نے فرمایا کسی کو اس کا عمل جنت میں لے کے نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ولا انت یا رسول اللہ، آپ کو بھی؟ کہا کہ ہاں مجھے بھی اپنے اعمال جنت میں لے کر نہیں جا سکتے ہیں، الا ان یتغمدنی رحمت اللہ، اللہ کہ اللہ کی رحمت جب تک شامل حال نہ ہو،
اللہ کی رحمت کے بغیر ہم ایک قدم نہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ کے اتنے احسانات ہیں, ساری زندگی عبادت کریں, صدقہ تو خیرات کریں, ذکر و اذکار کر دیں, اللہ کا حق ادا ہو نہیں سکتا ہے. اللہ تو رحمت دے گا, جنت دے گا اپنی رحمت اور فضل سے. اسی لیے عقیدے کی کتابوں میں اہل علم لکھتے ہیں, علماء لکھتے ہیں کہ نیکوکاروں کو جنت میں داخل کرنا یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کے فضل سے ہوگا, اور گنہگاروں کو جہنم میں داخل کرنا اللہ کا عدل ہے, عدل ہے, یہ انصاف کا تقاضا ہے. اور میں نے 12 اس سے پہلے بتایا کیسے انصاف ہے, یہاں پر وقت نہ کافی ہے. حاضرین, اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے بہت بڑی بات ہے کامیابی کے لیے, اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ کی رحمت ہمیں ملتی ہے. اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 میں فرمایا, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے, میری رحمت کے بغیر کوئی چیز چل نہیں سکتی, حرکت نہیں کر سکتی ہے, ہر چیز کو میری رحمت شامل حال ہے. فَسَيَكْتُبُهَا, لیکن یاد رکھیے آخرت میں اور خاص اللہ کی رحمت خاصہ, ایک رحمت عامہ ہر ایک کے لیے ہے, رحمت خاصہ ان لوگوں کے لیے ہے للذین یتقون, وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں. رمضان کے روزے کا مقصد بھی ہے لعلکم تتقون, اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اللہ کی رحمت خاصہ حاصل ہوتی ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. حاضرین, اسی طرح سے زکوٰۃ یہ ایمان کی علامت ہے. زکوٰۃ دینے والا مومن ہے, اور جس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے, واجب ہے, کما حقہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے, وہ کما حقہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مومنین کے بارے میں بیان فرمایا, المؤمنون والمؤمنات, مومن مرد و عورتیں وہ ہیں, بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے کے وہ دوست ہوتے ہیں. مومن کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, برائیوں سے روکتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو زکوٰۃ ادا کرنے حقیقی معنی میں کرنے والے مومن ہیں, اور یہی لوگ جنت الفردوس کے وارثین میں سے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے والے جنت الفردوس کے وارثین میں سے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ المومنون میں جنت الفردوس کے وارثین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, والذین للزکاۃ فاعلون, وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ جنت الفردوس کے وارثین میں سے ہیں. لہذا زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. حاضرین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے باقاعدہ یہ حکم دیا. ایک شخص نے آ کر نبی سے کہا, مجھے ایسا عمل بتا دیجیے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, مجھے ایسا عمل بتا دیجیے جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں ذرا برابر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, یہی اصل ہے. عبادت شرک سے بچ کے کرنا ہے, شرک کے ساتھ عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. یہ بنیاد ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ منہج ہے. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ, اور فرض نماز ادا کیا کرو. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کیا کرو. وَتَصِلُ الرَّحِمَ, اور صلہ رحمی کیا کرو. زکوٰۃ کے بعد صلہ رحمی کا تذکرہ کیا. یہ پیغام ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کون کون زیادہ مستحقین ہیں. اور بعض خاندانوں میں نے دیکھا بہت اچھا طریقہ ہے, خاندان کے 20-25 افراد ہیں. اب اس بنگلور میں سمجھ لیجیے 20-25-30 گھرانہ ہیں, ان میں سے 5 لوگ زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں. تو کیا کرتے, وہ 5 افراد زکوٰۃ اپنے خاندان کے زکوٰۃ ایک جگہ جمع کرتے ہیں. جمع کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں, اب یہ 25 میں سے 5 زکوٰۃ دینے والے ہیں اور
10 समझ लीजिए कि वो मिडिल क्लास के ज़कात देने वाले भी नहीं, लेने वाले भी नहीं है, और बाकी ऐसे हैं 10-12 ऐसे हो या 5-8 ऐसे हो जो मुस्तहिक है ज़कात के, ये जो माल है उनको देते हैं, उनकी इज्जत की इज्जत की बाकी रह गई। हाँ, वरना क्या करते हैं, ज़कात देते हैं, फोटो लेते हैं, उसके बाद दूसरे दिन पेपरों में आता है हमने फुला को दिया है, आपका सीना बड़ा चौड़ा हुआ। लेकिन आप जरा सोचे उस गरीब की जगह पर अगर हम और आप होते कैसे लगता है। ज़कात आपको देना है, उस आदमी को याद करो, अल्लाह के वास्ते रात के वक्त में निकल गया है ज़कात देने के लिए, ताकि क्या हो, वो किसी को पता ना चले, किसी को वो मालूम ना हो कि मैंने ज़कात दिया है। वो रात में निकल गया, गर्चे दिया रात के अंधेरे में किसी के हाथ में थमा दिया, वो चोर निकला। दूसरे दिन एक औरत के हाथ में थमाया, वो जानिया निकली है। लेकिन ये और बात है, वो और मसला है कि वो ज़कात होगी या नहीं होगी। ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि देने वाले ने देकर अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, देने वाले ने देकर अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। आप कान खोल के सुन ले, लेने वाले आप जिम्मेदार हो गए हैं। आप हकीकी माने में सही लोगों तक ज़कात पहुंचाना है, सही लोगों तक ज़कात पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। हमने ले लिया मांग मांग के, देने वाले देकर बरी हो गए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप हकीकी माने में जो लोग मुस्तहिकीन है उन तक पहुंचाया करो। ये नहीं है कि कोई आएगा तो हम देंगे, बैंक में बैलेंस करके सेंत सेंत के रख लें और मजबूर परेशान हाल मरते रहे। याद रखिए बिल्कुल बजा नहीं है, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा, वरना आप मत लो, वरना जिम्मेदारी मत लो। अगर आप मुस्तहिकीन तक पहुंचाना चाहते हैं, जाकर पहुंचा सकते हैं तो ले लो, नहीं पहुंचा सकते हैं तो मत लिया करो, वरना अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। और ये बात याद रखिए, मुस्तहिकीन आ गए हैं, उनकी जरूरत है, आपके पास उतने हैं, आप उसको दिया करो। ये मत देखो कि इतने देना है इसको, हाँ कल के दिन कोई आएगा नहीं आएगा उसके लिए आप जमा करके नहीं रख सकते हैं, इल्ला माशाअल्लाह थोड़ा बहुत और बात है, लेकिन सामने आ गया उसकी सख्त जरूरत है, और उसकी जरूरत है 50-60 हजार, 1 लाख 2 लाख, आपने उसको 2-4 हजार रुपए देके भेज दिया, जबकि आपके पास मौजूद है। वाकई माने में याद रखिए मेरे भाइयों, इसलिए अपने हल्के में अपने सर्कल में देखा करें कौन ज़कात के ज्यादा मुस्तहिक हैं, और उनमें से कुछ हैं जो मुंह मारे हैं, पूछ नहीं सकते हैं, मांग नहीं सकते हैं। उनका चेहरा देखकर मालूम कर लिया करो, चेहरा देखकर मालूम कर लिया करो, ताकि देखो उनके माल में जो नेकोकार लोग हैं, उनके माल में ज़कात का हिस्सा है, हक है। हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, साइल मांगने वाला, महरूम कौन है, जो मांग नहीं सकता मगर ज़कात का मुस्तहिक है। वो ज़कात का मुस्तहिक है लेकिन मांग नहीं सकता है। पहले अच्छा भला था, अच्छा खासा था, अल्लाह रहम फरमाए कभी हो जाता है मकरूज हो गया, तिजारत में घाटा हो गया, या किसी बीमारी में परेशानी में मुब्तला होके वो उसका जो है खल्लास हो गया। याद रखिए ऐसे लोगों का हमें ख्याल रखना है। कौन रखेगा? मुझे मालूम है, आपके खानदान के बारे में मालूम नहीं है, आपको पता है आपके खानदान के बारे में, आपके सर्कल के बारे में, आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में, आपके इलाके के बारे में आपको ज्यादा पता है। इसीलिए नबी ने फरमाया कि देखो तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, उस इलाके के मालदारों से लेकर उस इलाके के गरीब फुकारा मसाकिन पे खर्चा किया जाएगा। इलाके वाले ज्यादा मुस्तहिक हैं, इलाके वाले ज्यादा मुस्तहिक है, पहले इनको दिया करो। आपको अल्लाह ताला आपके इलाके के बारे में पूछेगा, अड़ोस पड़ोस के बारे में पूछेगा, रिश्तेदार और अकारिब के बारे में पूछेगा। अल्लाह ताला आपको दूर दराज के बारे में नहीं पूछेगा कि वहां आपने दिया या नहीं दिया है, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार और अकारिब कुर्ब जवार वालों के ताल्लुक से पूछेगा। हाँ, अगर कुर्ब जवार वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, उस इलाके वाले ज़कात के मुस्तहिक नहीं है और जायद ज़कात है, तो वहां से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। मुंतकिल ऐसा नहीं कि उस शहर की ज़कात सिर्फ उसी शहर में देना है, दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है, लेकिन पहले अपने इलाके वाले को तरजीह देना है, क्योंकि नबी ने फरमाया उस इलाके के गरीब मालदार से लेके उस इलाके के फुकारा को दिया जाएगा। मुल्क शाम में मुआज़ बिन जबल को भेजते हुए नबी ने फरमाया, और वहां देने के बाद जब बचता था
تو معاذ بن جبل پھر مدینہ بھیجا کرتے تھے، تو ایک شہر سے دوسری شہر کو بھیجا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن پہلے اپنے علاقے کے لوگوں کو ترجیح دیا کریں۔ حضرین، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے جنت کے حقدار ہے۔ اس صحابی سے کہا کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرین، یہ زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے فوائد بہت سارے ہیں، دنیاوی اخروی کئی فوائد ہیں، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے زکوٰۃ مالدار کے لیے ایک شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنایا، لہذا آپ اپنے مالداری کی شکر گزاری کرو، آپ اپنے مال کا شکر منایا کرو، اور شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ اللہ نے فرض قرار دیا ہے تو تم دیا کرو، مال میں سے زکوٰۃ نکال کے دیا کرو، یہ شکر گزاری ہے۔ اور دوسری بات، انسان کے دل کی بخیلی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ غریب فقراء مساکین سے ہمدردی بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فقراء مساکین اور دیگر لوگوں کے جو ایک دل میں ایک بغض، حسد، نفرت اور اسی طرح سے نظر بد وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ بھرتے ہیں، اس کو دیکھ کر مال کے زکوٰۃ دینے سے ان باتوں سے بھی آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیے زکوٰۃ ادا کرنے کا بڑا فائدہ جو شکر گزاری ہے، شکر گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعہ بھی سنا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر گزاری کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، ناشکری کرو گے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ اب آئیے کس طرح سے عذاب میں اللہ تعالیٰ دوچار کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے عذابات سے دوچار فرماتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا ہم نے ابھی معلوم کیا ہے مومن نہیں ہے، انکار کرتا ہے، کافر ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کا اعلان کیا ہے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ جو نبی کے زمانے میں زکوٰۃ ادا کرتے تھے آج اگر ایک رسی بھی روکیں گے میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جنگ کافروں سے کیا جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور اس سے یہ بھی استدلال ہے، کچھ لوگ تمل ناڈو اور اس علاقے میں پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مال میں ایک بار زکوٰۃ دے دیے، اب اس کے بعد زندگی بھر اس میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کے پاس یہ مسئلہ ہے، ایک بار آپ نے زکوٰۃ دے دیا ہے، اب کبھی آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹیکس کی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ نے مال میں ٹیکس دے دیا، وائٹ منی ہو گئی، اب اس کے بعد نیکسٹ ایئر آپ کو اس میں سے دینا نہیں ہے۔ یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حق بھی ہے، بندوں کا حق بھی ہے۔ یاد رکھیے ٹیکس کی طرح نہیں ہے، یہ مال کی عبادت ہے، مالی عبادت بھی ہے یہ، اور یاد رکھیے اس میں ہر سال دینا ہے۔ استدلال کیسا ہے؟ ابو بکر نے کیا فرمایا؟ جس مال کی زکوٰۃ نبی کے زمانے میں دیا کرتے تھے اگر اس میں سے ایک رسی روک رہا ہے تو نبی کے زمانے میں تو دے چکے ہیں نا، پھر بھی ابو بکر کہہ رہے ہیں اگر میرے زمانے میں وہ روکے گا تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ ایک بار زکوٰۃ دے دیے تو زندگی میں ہو گیا، نہیں، ہر سال دینا پڑے گا، ہر سال دینا پڑے گا، جو آپ کے سیونگ میں سے اس کے جو شرائط انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اور دوسرا استدلال جو گرامیٹیکل اعتبار سے ہے، اور گرامیٹیکل اعتبار سے یہ ریسرچ جو الحمدللہ کیا ہوا ہے، اور وہ ریسرچ میں نے اپنے تھیسس میں ایڈ کیا اور اس کو میں نے اپنے اعتبار سے اس کو داخل کیا ہے، اور وہ ہے کہ گرامیٹیکل اعتبار سے شریعت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں فرمایا، نبی سے خطاب کر کے، خود من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لے لو، اور اس کے بعد یہ زکوٰۃ صدقتاً تطہرہم، یہ تطہرو کون ہے؟ تطہرو پاک کرے گا، کون پاک کرے گا؟ جو لوگ استدلال کرتے ہیں نبی سے اللہ نے کہا کہ مال کے زکوٰۃ لو اور آپ پاک کریں گے، نبی نہیں ہے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ سے مانی انہیں زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں نے انکار کیا نا، کیسے استدلال کیا؟ کہا کہ اللہ نے نبی سے کہا زکوٰۃ لو اور پاک کرو، نبی نہیں ہے اب کون پاک کرے گا بھائی، اسی لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔
इस्तेदलाल देख रहे हैं। अब आइए मैं आपको ग्रामर, एक तो नुसूस तो है, अबू बकर ने कहा नबी के जमाने में दिया, अब नहीं देंगे तो जंग करूंगा। इससे मालूम होता कि नबी के बाद भी देना है, नमाज रोजा दिगर जो अहकाम है वो भी नबी के बाद बाकी ये भी करना है। ग्रामेटिकल एतबार से अरबी का एक जुमला है, अरबी का कायदा है, आप आवाम को शायद समझ में आए। नकीरा के बाद अगर जुमला आए, नकीरा के बाद कोई सेंटेंस आए और वो जो वर्ड है ये नकीरा है, यानी ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन के बाद मुकम्मल एक सेंटेंस आए तो ये सेंटेंस उस प्रॉपर कॉमन नाउन की सिफत बनती है। यानी यहां पर तुताहिरू ये नबी की सिफत नहीं है, ये सदका की सिफत है। यानी ये सदका तुम्हें पाक करेगा, यानी सदका जब जब तुम दोगे सदका पाक करेगा, ना कि नबी तुमको पाक करेंगे। इससे मालूम होता है कि ज़कात हमें हर वक्त अदा करना चाहिए। हाज़रीन गिरामी, ज़कात अदा ना करने वालों का यह अंजाम है कि अल्लाह तबारक तआला उनको दुनिया में ही सजा से दो चार करता है। अस्हाबुल जन्नह, बाग वालों का वाकया अल्लाह ने सूरतुल कलम में बयान फरमाया है। अस्हाबुल जन्नह का वाकया कि बाग की फसल की कटाई के वक्त में फसल में भी ज़कात देना है। बाप क्या करता था, हर साल ज़कात फसल की कटाई के वक्त में अदा कर देते थे। गरीब गुराबा आते थे, सब जमा होते थे, फसल की कटाई के बाद गरीब को हिस्सा देते, उसके बाद वो घर लेकर आते। बाप का इंतकाल हो गया, औलाद ने यह सोचा हमारे बाप अपने हार्ड अर्निंग, अपनी मेहनत की कमाई, अपनी मेहनत करके गरीब गुराबा को दे देते थे, हम नहीं देंगे। और अगर हम दिन के वक्त में जाकर फसल की कटाई करेंगे तो गरीब आ जाएंगे, हम रोक नहीं सकते, मुरुवत की बात है। सामने आ गए, मांगे, देना हर साल देते थे तो हम दे नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है फंस जाएंगे। इसलिए हम रातों रात जाके फसल की कटाई कर लेंगे ताकि कानो कान गरीब को खबर ना हो गरीब का हक मारने से क्या नुकसान होता है। आइए मैं आपको बताता हूं। उसके बाद रात में ये लोग निकले तलाश के लिए, बाग घूमे घूमे घूमे, सर चक्कर कटाए, सर चक्कर कटाए, सरगर्दा सारी रात घूमते रहे, कहां हमारा बाग, कहां हमारा बाग, कहां बाग गया है। सुबह के उजाले में देख रहे बाग तहस नहस है, जल के राख होके भुन के तहस नहस भुसम बन के तैयार है। उन्होंने कहा कि देखो क्या हाल हुआ है, तुमने गरीबों का हक मारना चाहा, अल्लाह ने देखो कैसे हलाक को बर्बाद कर दिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी फरमाया है, लम यमनउ ज़कात अमवालिहिम, फजर में दर्स चल रहा है, 5 गुनाहों की वजह से मुख्तलिफ सजाएं, उनमें से एक है अगर कोई कौम ज़कात रोक लेती है, माल की ज़कात अदा नहीं करती है, लम यमनउ कौमुन लम यमनउ ज़कात अमवालिहिम, ज़कात रोक लेती है कौम तो अल्लाह तबारक तआला आसमान से बारिश को रोक लेता है। बारिश नहीं है, किल्लत बारा है, उसके लिए इस्तिस्का की नमाजें पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, दुआ के साथ साथ दवा भी करो, दुआ के साथ साथ दवा भी करो। क्या हमने गरीबों का हक मारा है? क्या हमने तिजारत और कारोबार में लोगों को धोखा दिया है? क्या हमने लोगों का माल हड़पा है? क्या आज कारोबार और तिजारत में लोगों को ठगा जा रहा है? लोगों पर माली जुल्म हो रहा है। माल का अगर जुल्म हो रहा है, याद रखो किसी भी एतबार से, अफराद के हो, हुकूमतों के हो, इज्तिमाआत के हो, किसी का भी जुल्म अगर अवाम के माल पर हो, अल्लाह तबारक तआला बारिश को रोक लेता है। और खास तौर से गरीबों का हक ज़कात अगर अदा ना करें, अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है। और अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया लौलल बहाइम लम युमतरू, अगर ये चौपाए ना होते, एक कतरा बारिश का अल्लाह ताला इंसान को ना देता, जानवरों से गए गुजरे, जानवरों से गए गुजरे बन जाते हैं वो लोग जो ज़कात अदा नहीं करते हैं, गरीब का हक मारते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, आज हमें शुक्र मनाना है इन जानवरों का अगर बारिश हो रही है, इन जानवरों की वजह से। याद रखिए मेरे भाइयों, इसलिए हमें चाहिए कि गरीब का हक ना मारे। नबी ने यह भी फरमाया, नाप तोल में कमी बेशी की वजह से अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है। और नाप तोल में कमी बेशी, यही मैं कह रहा हूं बार बार कि तिजारत और कारोबार में धोखा देना, लोगों पर माली जुल्म करना, माल नाजायज तरीके से हड़पना। हज़रीन याद रखिए मेरे भाइयों,
اس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو سونا چاندی سینت کر رکھتے ہیں، روپیہ پیسہ بینک بیلنس کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، ایسوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیا کرو. کل قیامت کے میدان میں یہی زیورات، یہی سونا چاندی اس کے گلے کے سانپ بن جا کر ڈسیں گے اور کہیں گے کہ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. دنیا میں بڑے شوق سے پہنا تھا، دنیا میں بڑے شوق سے سینت کے رکھا تھا، دنیا میں بار بار بیلنس چیک کیا کرتا تھا. اب بتا، آج اس کا بھی حق ادا کر لیا کر، آج تجھے اس کی سزا بھگتنی ہے. جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے جانوروں کے، ان جانوروں کو ذریعے سے ان کو کچلا جائے گا، کھروں سے وہ جانور اس کو کچلیں گے. یاد رکھو میرے بھائیو، جانوروں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، مال دولت کی زکوٰۃ، سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، تجارت و کاروبار کے سامان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، فصل کے بھی زکوٰۃ ادا کیا کرو. ہر ایک کے زکوٰۃ ادا کرنا یہ غریب کا حق ہے، ورنہ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. زکوٰۃ ادا کرنے کے نقصانات اور فوائد میں سے ایک عظیم حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک آدمی، پچھلے قوم کا واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اپنے کھیت میں، کھلیان میں، کھیتوں میں، باغ میں کام کر رہا تھا. اتنے میں بادل کے ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی، عشق حدیقۃ فلان، عشق حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو، فلاں آدمی کے باغ کو بارش برساؤ. بادل سے غیبی آواز آ رہی، وہ بادل کا ٹکڑا گیا اور جانے کے بعد ایک خاص باغ پر پانی برسایا. وہ آدمی بڑا تعجب کیا اور وہ پیچھے ہو لیا، جا کر باغ کے مالک سے پوچھا کہ بھائی میں نے بادل کے ٹکڑے میں تمہارا نام سنا، تمہارا نام لے کر کہا جا رہا تھا فلاں آدمی کے باغ میں سیراب کرو. اللہ اکبر، کیا تم ایسا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں کہ میری فصل میں سے 3 حصہ کرتا ہوں، ایک غریبوں کا اللہ کے راستے کا زکوٰۃ ادا کر دیا کرتا ہوں، دوسرا میں آئندہ سال کے لیے فصل کے خرچے کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک میں اپنے لیے رشتہ داروں کے لیے حصہ رکھ لیتا ہوں. تاکہ ہی وجہ ہے کہ سارے باغات میں آپ کے باغ کو آ کر سیراب کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر، کہ بادل کے ٹکڑے میں غیبی آواز نام لے کر غریب کا حق ادا کیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، وَابْغُونِي فِي الضُّعَفَاءِ، تم مجھے ڈھونڈو کمزوروں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں، ناداروں میں ڈھونڈا کرو، ان کا حق ادا کیا کرو، مجھے پاؤ گے. یاد رکھو میرے بھائیو، یہ بڑے فوائد ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے، اور اسی طرح سے نقصانات بھی ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے. حاضرین، زکوٰۃ کے چند احکام اور مسائل گوش گزار کر لیں. زکوٰۃ، سونا چاندی روپیہ پیسہ، یہ تینوں ملا کر ایک جنس ہے. سونا چاندی روپیہ پیسہ ملا کر ایک جنس ہے، ایک ہے اس میں ہے، اور اسی میں شمار ہوگا تجارت اور کاروبار کا سامان. تجارت اور کاروبار کا سامان، سونا چاندی روپیہ پیسہ، تجارت اور کاروبار کا سامان. اس کا سلیبس یہ ہے، نصاب یہ ہے 85 گرام گولڈ. 85 گرام خالص گولڈ، خالص سونا کی قیمت جتنی بنتی ہے آج کے حساب سے، میں یہ قریب بتا رہا ہوں، 5 لاکھ، تقریباً 5 لاکھ. اگر آپ نے تجارت و کاروبار میں جو آپ کا بھنڈوال ہے، جو آپ کا انویسٹمنٹ ہے، آپ کپڑے کے تاجر ہیں، آپ جوتے کے تاجر ہیں، یا کوئی اور چیز، اس میں آپ کے جو اصل کپڑا ہے، آپ کے انٹیریئر ہے، آپ نے شوکیس بنایا ہے، اور جو دوسری چیزیں آپ نے بنائی، اس میں نہیں، اس کا خرچہ کچھ نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں. اصل جو تجارت کا سامان ہے، کپڑا، جوتا، اس میں آپ نے لگایا تھا 5 لاکھ. اب سال بھر بڑھ کے مال آپ نے اور بھی ایڈ کیا ہے. اب آج اگر آپ اس کو نکالنے جاؤ گے، بیچنے جاؤ گے، تو آپ کو آئے گا 6 لاکھ. تو یہ 6 لاکھ
साल भर आपने कमाया है और सारा खर्चा कर दिया, कुछ बचा नहीं है, तो सिर्फ उस 6 लाख की ज़कात आपको देना है 1 लाख में 2500 के हिसाब से। और अगर साल भर कमाने के बाद कुछ बैंक बैलेंस भी है, 1 लाख बैंक में है, आपका भंडवाल और तिजारत में यहां 6 लाख है, कुल 7 लाख के ज़कात आपको अदा करना है। इसी तरह से आपके पास सोना चांदी भी आपका है, बीवी की माल बीवी का है, आपका नहीं है। बीवी का माल बीवी का, वो अलग है। अगर वो 85 ग्राम गोल्ड यानी खालिस वेस्टेज निकाल के 85 ग्राम है तो बीवी ही देना है ज़कात। अगर बीवी के कमाई नहीं है, वो दे नहीं सकती है, शौहर दे रहा है, अदा हो जाएगी ज़कात, एहसान होगा शौहर की तरफ से, एहसान होगा। नहीं, शौहर के पास भी नहीं है तो बीवी को चाहिए कि माल में से कम करके 85 ग्राम है, आप उसमें से जितना निकलता है 2 ग्राम या 1.25 ग्राम, उतना आप निकाल दिया करो, उतना आप निकाल दिया करो। और 85 ग्राम से कम हो जाए उतना रख लिया करो, पे ज़कात नहीं देना है। किसी के पास सोना चांदी रुपया पैसा तीनों मिलाकर 85 ग्राम गोल्ड हो जाए तो याद रखिए उसमें से आपको 2.5% अदा करना है। यह है उसका हिसाब। ऐसा नहीं कुछ समझते हैं 85 ग्राम तक माफ, यह स्लैब सिर्फ गवर्नमेंट में चलता, टैक्स में चलता, यहां ऐसा स्लैब्स नहीं है। यानी 85 ग्राम गोल्ड, किसी के पास 100 ग्राम है तो 85 ग्राम निकाल के सिर्फ 15 ग्राम का देना नहीं। जब 100 ग्राम 85 ग्राम से हो गया तो पूरे 1 ग्राम से सबका देना है। ये लोग सवाल करते हैं, ये आते, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिए। इसी तरह से शहर में आमतौर से ही 2 चीजें हैं, यहां तो जानवर पालते नहीं है और यहां पर फसल की कटाई वगैरह नहीं है। फसल की कटाई हो तो उसमें से आपको अगर आपने खर्चा किया है उस पे तो 20वां हिस्सा देना है अल्लाह के रास्ते में। और जानवरों के अलग अलग, बकरों का अलग है, गाय बैल का और इसी तरह से ऊंट का अलग अलग हिस्सा है, तो इसमें से आपको ज़कात देना है। शर्त यह है 1 साल गुजर जाए, सिलेबस को पहुंच जाए और आपके पास वो सेविंग्स हो। किसी के पास सेविंग्स है 5 लाख और उस पर कर्जा है 10 लाख, तो क्या करेगा? ज़कात देगा? नहीं देगा। कर्जा जिस पर है, कर्जा निकालने के बाद जो बचा है उसमें से ज़कात देना है। रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं तो क्या उसमें ज़कात देना है? हाँ, आपने कारोबार के तौर पर रियल एस्टेट में जितना आपने इन्वेस्ट किया है आपको पता है उसमें से हर साल आपको ज़कात देना है। हाँ, आपने इन्वेस्ट किया है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, अभी आप उसको बेचे नहीं है, बेचने के बाद वो 30 लाख बन के आया तो अभी आपको 10 लाख का जो देना 1 साल का देना, क्योंकि अभी आपके हाथ में आया है ना। जब तक जमीन पे है आपने जितना लगाया है उसमें से आपको ज़कात देना है। इंसान के अपने जो जरूरत की चीजें हैं, घर के फर्नीचर्स हैं, कार हैं, वॉच हैं और इसी तरह से दीगर जो जरूरत के सामान है उसमें ज़कात नहीं है। जेवरात में राजे कौल के मुताबिक ज़कात देना है। जेवरात में ज़कात देना चाहिए, डाउट फ्री हो जाना चाहिए, बेहतर यही है। बाकी जो चीजें हैं, क्योंकि जेवरात में क्या है उसका वैल्यू बढ़ता है। आपने वॉच खरीदी 2 लाख की, उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, घटेगी। आपके कार आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वैल्यू घटेगी, लेकिन जेवरात की वैल्यू बढ़ती है, उसमें ज़कात देना है। इस्तेमाल के चीजों में ज़कात नहीं। हाँ, कोई कार का ही कारोबार करता है और कार रखा है 1 से 2 उसके शोरूम में कार है तो उसका इन्वेस्टमेंट है, अब जितना उसमें इन्वेस्ट किया उसमें से ज़कात देना पड़ेगा। अब ये होता कि आपने किसी कंपनी से टाई अप करे, रेंटल कार आपने रखा है, रेंट पे रखा है तो 1 से ज़ायद कार है, 1 आपके इस्तेमाल के लिए, बाकी कार के जो रीसेल वैल्यू होगी और इसी तरह से उसकी जो आमदनी है उसमें से आपको ज़कात देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तिजारत और कारोबार के तौर पर है। इसी तरह से आपके लेद है, आपने मशीनरीज रखी है, आप वेल्डिंग के लिए बहुत सारे मशीन रखे हैं। इसी तरह से कोई डॉक्टर है और डॉक्टर ने क्या किया है उसमें, अब डेंटिस्ट है, दूसरे यह है, उन्होंने सेटअप किया, लाखों का उसके अंदर है, इन्वेस्ट किया है, तो क्या उसमें से वो ज़कात देना है? तो याद रखिए उलामा ने ये लिखा उसके रीसेल वैल्यू, वो बेचने जाएगा तो कितना, क्योंकि आपने एक डेंटल का जो एक कुर्सी आपने लिया 7 लाख में बेचने जाएगा उतना नहीं आएगा, जितना बेचने जाएगा रीसेल वैल्यू आए और आपकी सेविंग्स उसमें से जो है उसमें से आपको ज़कात देना है। और बास अहले इल्म, क्योंकि ये तिजारत और कारोबार के तौर पर जो है, अब है इंसान का जाती घर है, एक घर है जो जाती घर है, जाती घर में जो आपने पैसा लगाया है उसमें ज़कात नहीं है। आपने घर बनाया,
زمین کی قیمت 1 کروڑ آپ نے خرچ کیا, 2 کروڑ لگایا, وہ 2 کروڑ کے زکات نہیں ہے. گھر کی جو آمدنی ہے, اگر وہ 85 گرام گولڈ یا گولڈ یہ پیسہ بچا کر سیونگ ہوا, ہر مہینہ رینٹ آ رہا, خرچہ ہو جا رہا, کچھ نہیں دینا ہے. سیونگ ہے تو اس میں سے دینا ہے. اب ایک مسئلہ آتا ہے, ایک آدمی رینٹ پہ ہے اور اس نے ایڈوانس دیا ہے 5 لاکھ, یا کچھ لوگ لیز پہ لیتے ہیں. حلال حرام اور بات ہے, میں لیز کو حرام سمجھتا ہوں. میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ لیز پہ لینا جائز نہیں ہے, لیز پہ لین دین کرنا درست نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں, کوئی لیز پہ لیا ہے اور مثال کے طور پر 20 لاکھ اس نے لیز کے طور پر دیا ہے, تو کیا یہ 20 لاکھ جو ایڈوانس دیا, یہ 2 لاکھ 5 لاکھ جو ایڈوانس دیا, اس میں سے زکات دینا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں چونکہ یہ ان کی سیونگز ہے, اس میں سے زکات دینا ہے. میں تھوڑی تحقیق اور کیا ذرا دور سے, تو مجھے لگا کہ زکات نہیں دینا ہے. کیوں؟ ایک آدمی 2 کروڑ کے گھر بنایا, اس کے 2 کروڑ میں زکات نہیں ہے. یہ بیچارہ اس کا ذاتی گھر نہیں ہے. 2 کروڑ کے گھر کیوں بنایا؟ رہنے کے لیے, رہائش کے لیے. تو رہائش بنیادی ضرورت ہے, رہائش کے لیے جو خرچہ کرتا اس میں زکات نہیں ہے. اس کی بھی بنیادی ضرورت ہے نا رہائش کے لیے, رہائش کے لیے اس کا گھر بھی نہیں ہے ذاتی, اور ساتھ ساتھ کرائے پہ ہے, بیچارہ کرائے کے گھر پہ ہے, ایڈوانس دیا 5 لاکھ 2 لاکھ, اس پہ زکات دینا ہے, اور اس کے پاس کروڑوں ہے وہ نہیں دینا ہے. یہ 20 لاکھ دیا لیز کے طور پر, اس میں زکات دینا ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ چونکہ اس کی بنیادی ضرورت میں داخل ہے, اس لیے اس پہ سے زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بنیادی ضرورت ہے اس لیے, کیونکہ اگر وہ کل کے دن گھر لے گا یا ایک سائٹ لیا گھر بنانے کے لیے, اس میں زکات نہیں دینا. ویسے ہی سمجھ لیجئے کہ رہائش کے لیے اس نے رکھا ہے, اس لیے اس میں زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. اس میں کچھ باتیں ہو جس میں اختلاف کی گنجائش ہے, اور احتیاط کا تقاضا جس میں اس میں آپ کو عمل کرنا چاہیے. بہرحال زکات سونا چاندی میں ویسٹیج نکالنے کے بعد دینا چاہیے. ایسے ہی رقم, ایک آخری مسئلہ یاد کر لیں, زکات جس جنس پر واجب ہے اسی جنس سے زکات دینا ہے. سونا چاندی روپیہ پیسہ ایک جنس ہے, تو سونا چاندی کی زکات آپ چاہے سونا چاندی دے دو یا پیسہ دے دو, لیکن لوگوں سے پیسہ لے کر, مالدار سے پیسہ لے کر کوئی ادارہ اس کو راشن کٹ بنا کر دے, قطعاً جائز نہیں ہے. آپ کو غریب کے حق میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے. غریب کو پیسے کی ضرورت ہے, آپ اس کو راشن پہ راشن دیے جا رہے ہیں. آپ کیا کرتے؟ زکات کے پیسے میں سے ایمبولنس خرید رہے ہیں. یاد رکھیے, یہاں زکات پہلے وہ مرے تو اب مر رہا ہے, اس کے بعد اس کے آپ مرنے کے بعد کا سامان کر رہے ہو, پہلے اس کو جینے کا موقع تو دیا کرو. یاد رکھیے, شریعت نے فطرہ کو خوراک رکھا ہے, اس میں پیسہ دینا جائز نہیں ہے. اور زکات آپ اگر فصل کی زکات دے رہے ہو تو فصل دیا کرو, جانور کی زکات جانور دیا کرو. سونا چاندی روپیہ پیسے کو پیسہ ہی رکھنا, غریب کو پیسہ ہی دینا ہے, پیسے کی ضرورت پہ ہی اس کا خرچہ کرنا ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں, اور اس کے لیے زکات کس کو دینا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 60, آیت نمبر 9, آیت نمبر 9, آیت نمبر 60, سورہ نمبر 9, آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا 8 طرح کے لوگ ہیں. بنیادی طور پر فقیر اور مسکین. فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے, خلاش. مسکین کون ہے؟ جس کے پاس تھوڑا بہت ہے مگر اس کی پوری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے. علماء نے استدلال کیا ہے موسیٰ اور خضر کے واقعے سے, کہ کہا کہ وہ جو کشتی ہے لمساکین, مسکین کی, تو مسکین کشتی کا مالک ہے مگر اتنی کمائی نہیں ہوتی ہے کہ اس کی ساری ضرورت پوری ہو, اس کو دیا جا سکتا. فقیر مسکین کو زکات دینا ہے, کسی سید کو زکات نہیں دینا. لیکن سید آگے بڑھ کے مانگ رہا ہے, میں سید ہوں لیکن مجھے زکات دو, تو آپ دے سکتے ہیں. لیکن ہم آگے بڑھ کے کسی سید کو زکات نہیں دیں گے, اور اسی طرح سے کسی مالدار کو زکات نہیں دیں گے. فقیر مسکین ہونا چاہیے. اور فقیر مسکین اسی طرح سے جو زکات کلیکشن کرنے کے لیے محنت کر کے یہاں وہاں سے لے کر آتے ہیں, وہ کلیکشن کرتے ہیں محنت کر کے, جا کے اس میں سے لے سکتا ہے. کوئی غیر مسلم اسلام کی طرف مائل ہیں,
تو اس کے دل جوئی کے لیے زکات دیا جا سکتا ہے. مقروض ہے, قرض میں مبتلا ہو گیا ہے, اس کو زکات دے سکتے. مسافر, اس کے راستے میں اس کی راہ کٹ گئی ہے اور اس کے سامان ختم ہو گیا, مسافر کو دیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو ہم زکات دے سکتے ہیں. اس میں مدارس ڈائریکٹ نہیں آتے ہیں, مدارس ڈائریکٹ نہیں آتے ہیں. مدارس میں زکات کے پیسے لے جا کر ان غریب بچوں کو کھلایا جا رہا, پلایا جا رہا ہے. اس لیے اس میں اہل علم نے کلام کیا ہے. غریب کو کیا آپ پیسہ لے کر گئے, غریب کو پیسہ دے دو, غریب کو پیسہ دے دینا. یہ بھی یاد رکھو, کیا کرتے ہیں زکات کا پیسہ لے کر ہم نے آپ نے آٹو خریدا, سلائی مشین خریدا, کچھ بھی خریدا, خریدنے کے بعد آپ غریب کو دے رہے ہیں. جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. پیسہ اس کو دے دو اور اس کو مالک بنا دینا, غریب کو مالک بنا دینا. زکات کے مال میں سے قرضہ دینا بھی جائز نہیں ہے, بیت المال میں سے مستحق ہے تو اس کو دے دینا ہے. بعد میں اگر وہ مستحق کے بعد وہ خود زکات دینے والا بن گیا, واپس کر رہا, اور بات ہے. یاد رکھیں میرے بھائیو, معاشرے میں زکات صحیح معنی میں نکالے اور صحیح معنی میں مستحقین تک پہنچائے, بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, اپنے اپنے اعتبار سے زکات کو استعمال کر رہے ہیں. یہ درست نہیں ہے. زکات کا پیسہ غریب کو ڈائریکٹ پیسہ دے دو. اس لیے بعض ادارے والے یہ کرتے ہیں, زکات کلیکشن کر کے لاتے ہیں, جو غریب بچے ہیں ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں, تم لے جا کر یہ پیسہ فیس بھرو, فیس بھرو. ہاں, پیسہ دے کر پھر وہ بھرے, اس کی ضرورت. اگر وہ کہے گا کہ میں جو ہے کسی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ لوں گا, مجھے پڑھائی کے لیے خرچہ نہیں کرنا ہے, مجھے تو کھانا پینا راشن کی ضرورت ہے اور میں اپنے حساب سے لے لوں گا. آپ نے اس کو دیا 50 روپے کلو والا چاول, اس کو ضرورت ہے 25 روپے کلو والا چاول, وہ بچا لے گا 50 روپیہ اور دوسرا کچھ کام کرے گا. وہ کپڑا خریدے گا اپنے معیار کے حساب سے, علاج کرے گا, دوسرا کچھ کرے گا. اس لیے آپ اس کو مت تھوپو کہ تم کو یہی ہم دیں گے, نہیں, بلکہ کیا کرو, آپ اس کو پیسہ دے دیا کرو, اس کے حساب سے وہ اپنے استعمال اور ضرورت میں استعمال کر لیا کریں. بہرحال اور بھی بہت سارے مسائل اس تعلق سے ہو سکتے ہیں, جو میرے دماغ میں باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زکات کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مستحقین تک صحیح معنی میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے گزارش بھی یہ بھی کروں گا, ہم زکات کیا کرتے ہیں, 2000 4000 5000 کر کے دیتے ہیں, اس کی ضرورت ویسے کہ ویسے ہی رہتی ہے. معاشرے سے آپ ڈھونڈو, آپ کے مسلیوں میں سے, آپ کے اڑوس پڑوس میں, رشتہ دار میں سے کون پریشان حال ہے. آپ نے زکات کلیکشن کیا 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ, اس سال ٹارگٹ کرو کہ 2 3 4 5 لوگوں کو ہم 2 لاکھ دیں گے, 3 لاکھ دیں گے, تاکہ وہ مستقل طور پر آئندہ سے زکات نہ لینے والا بنے, اور اس کو سیٹ اپ کر کے دے دو, ایک اس کے تجارت اور کاروبار کو بحال کر کے دے دو. لیکن ہمارے دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی غریب کو دیتے ہوئے. انسان کی ایک مینٹلٹی فطرت ہے, بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں جائے گا اور ہزاروں کے بل بنائے گا, اس کے بعد ویٹر کو 100 روپیہ تو کم ہو گیا, 200 500 کے نوٹ ویٹر کو تھمائے گا, جبکہ اس کی سیلری ہے, پگار اس کی ڈیوٹی کر رہا ہے. وہی باہر ایک غریب مسکین ہوگا, اس کے لیے 10 روپیہ نکالنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہاں, یہاں پر دیکھو وہ 100 روپیہ دے گا, 250 بھی دے دے گا کہ ویٹر کو, وہاں پر اپنی ایک شان اور ڈگنیٹی کے لیے. لیکن یہاں پر غریب کو دیتے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ غریب ہے, اس کو کیسے 500 کا نوٹ دے دے, اس کو کیسے 1 لاکھ روپیہ دے دے. یاد رکھیں میرے بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب دیکھیں گے, آپ نے سارے زکات کا مال کسی ایک کو بھی دیا ہے, دے دو تاکہ اس کو اچھی طرح سے بحال کر دو. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.